چلیں جی، تو اسی پر ہم جی بات کر لیتے ہیں کہ لاہور میں جو صورتحال کا کیا سامنا کرنا پڑا. ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمارے ساتھ ہیں. حسن ذرا بتائیے گا، مختلف علاقوں میں دھند ہے، لوگوں کے روزمرہ متاثر ہوتے ہیں. ظاہر ہے بچوں کی تو چھٹیاں ہیں لیکن آفیسز تو جانا ہے، تو فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. اور باقی ویسے کیسے شہری متاثر ہو رہے ہیں؟ جی گڈ مارننگ صدف اور اشفاق. اور جس طرح سے پنجاب بھر میں دھند کی صورتحال ہے، اور اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی دھند کی صورتحال ہے. اگر کمپیریٹیولی بات کی جائے آج کی، تو گزشتہ کئی دنوں سے جو دھند بہت شدت کی تھی، آج اس شدت کی تو نہیں ہے، لیکن موسم کافی سرد ہے. اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا فلائٹ آپریشنز کا، تو وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں. اور آج بھی لاہور میں جو ڈپارچر اور ارائیولز ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں. جو اب میرے پاس جو لسٹ ہے آج کی، اس کے مطابق 4:15 بجے جو ہے وہ مسقط سے لاہور پہنچنی تھی. صبح 4:15 بجے ایک فلائٹ جو نجی ایئر لائن کی پرواز ہے، جو کہ اب 10:30 بجے پہنچے گی. اس کے ساتھ ابھی ابوظہبی سے ایک فلائٹ ہے جو صبح جو ہے وہ 8:25 پر لاہور پہنچنی تھی لاہور ایئرپورٹ پہ، جو کہ اب 1:30 بجے پہنچے گی. یہ دو فلائٹس متاثر ہوئی ہیں جو کہ ارائیولز تھے. اب ڈپارچر کی اگر بات کروں تو 1 بجے جو ہے وہ دبئی سے جو ہے وہ دبئی کے لیے روانہ ہونا تھا نجی ایئر لائن کی پرواز نے، جو کہ اب 4:30 بجے جو ہے وہ شام کو اس کو ٹائم دیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لیے بھی ایک فلائٹ نے جو ہے وہ روانہ ہونا تھا 1 بجے، جو کہ اب 2 بجے جائے گی. لیکن یہ وہ ٹائمنگ ہے جو کہ ابھی انیشیلی جنریٹ کی گئی ہیں ویب سائٹ پر، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور جو ہے وہ ان ٹائمنگ میں بھی چینجنگ آتی رہتی ہے. اور لوگوں کو حسن مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ یہ تو صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے نا، ظاہر ریلوے کا شیڈیول بھی اس سے متاثر ہوگا. پاکستان کی عوام کی بڑی تعداد محکمہ ریلوے کے ریل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرتی ہے، تو ان کی کیا صورتحال ہے؟ ڈیلیز کتنے ہو رہے ہیں؟ اچھا پھر یہ جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ بھی ذرا بتائیے گا. موٹر ویز کا بھی بتا دیں. جی اشفاق، بالکل دھند جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کو بری حد تک متاثر کر رہی ہے. گزشتہ کئی روز سے جب سے دھند کی شدت کافی دیکھنے میں آئی ہے. اگر بات کی جائے موٹر وے کی، تو موٹر وے بھی اس وقت بند ہے. گزشتہ رات جیسے ہی دھند کی شدت میں اضافہ ہوا، موٹر وے جو ہے وہ مکمل طور پر بند رکھی گئی ہے. جیسے ہی دھند بہتر ہوگی موٹر وے اوپن کر دی جائے گی. اسی طرح اگر ریلویز کی بات کی جائے تو بہت سے ٹرینوں کے شیڈول جو ہے وہ متاثر ہوئے ہوئے ہیں، جو سٹی ٹو سٹی جو ہے وہ لوگوں کو جو سفر کرتے ہیں، جنہوں نے کچھ ایسے ٹرین کے سفر کرنے والے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے دوسرے شہروں میں، قریبی شہروں میں دفاتر جانا ہوتا ہے، ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو شہر کی ٹرانسپورٹ ہے وہ ظاہر ہے اس حد تک متاثر نہیں ہوئی ہے جس حد تک سٹی ٹو سٹی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو لیکن پھر بھی جو ہے وہ شہریوں کو منع کیا گیا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ وہ جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. گزشتہ رات سے صبح کا ٹائم ہو تو دھند کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے ایکسیڈنٹ دیکھنے میں آتے ہیں. لاہور کی اگر بات کریں تو جو اگر ایوریج نکالی جائے ہسپتالوں کی، تو دھند کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ایوریج ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ ہسپتالوں میں لوگ پہنچے ہیں صرف صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے کے اوقات کے وقت اور اپنے دفاتر میں جانے کے وقت. تھینک یو سو مچ حسن، ہمیں بتا رہے تھے. اور حسن حفیظ، ظاہر اس وقت یہاں تو ہم اگر کہیں نا سردی کراچی میں جو رہے گی تو میکسیمم جنوری کے 31 تک رہے گی، لیکن اگر ہم پنجاب، کے پی اور سندھ کے بالائی علاقے بلوچستان کی بات کریں تو وہاں سردی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اور وہ رہے گی بھی جن، فیب، مارچ تک، ٹل فرسٹ ویک تک. لیکن دھند کا سلسلہ یہ بڑا کنسرننگ ہے.